أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا سورہ طلاق آیات 11 اور 12 آج بھی خطبے کے آغاز میں دو اجتماعات کا ذکر کرتا ہوں. ایک لجنہ اماء اللہ سنگاپور کا 7واں سالانہ اجتماع 4 دسمبر کو یعنی کل منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن جاری رہے گا. دوسرا مجلس انصار اللہ ساؤتھ ریجن USA کا سالانہ اجتماع کل اور پرسوں یعنی 4 اور 5 دسمبر کو منعقد ہوگا. اللہ تعالیٰ ان دونوں اجتماعات کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور احمدیت کے سامنے جو نئی صدی کے نئے تقاضے ابھر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اجتماعات کو خصوصیت سے ان نئے تقاضوں کے پیش نظر ترتیب دیا کریں
کیونکہ جیسا کہ میں آج کل خطبات میں ذکر کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نئی قومیں احمدیت میں داخل ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ان کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ تسبیح کی ضرورت ہے اور استغفار کی ضرورت ہے، اور تسبیح اور استغفار کا تعلق ذکر الہی سے ہی ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم نے مختلف جگہ مختلف صورتوں میں باندھا ہے، لیکن تسبیح بھی ایک ذکر ہے اور استغفار کی قبولیت بھی ذکر پر مبنی ہے۔ اہل ذکر کا استغفار زیادہ قبول ہوتا ہے، اور جو ذکر سے عاری ہوں ان کے استغفار کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ بس ذکر الہی پر جیسا کہ سنت سے ثابت ہے زور دیں، اور ذکر الہی میں چونکہ اول نماز ہے اس لیے نماز کے قیام کی کوشش کریں، اور نماز کے قیام کی کوشش میں نماز با ترجمہ سکھانا، نماز کے آداب سکھانا، نماز پر قائم کر دینا، نماز با جماعت کی عادت ڈالنا، اس کے تمام لوازمات سے آگاہ کرنا، یہ سارے امور ہیں۔ بس ایک روزہ اجتماع میں جس حد تک بھی ممکن ہے اس کی کوشش کر دیکھیں، مگر ایک روز میں یہ کام ہونے والے نہیں ہیں۔ قیام نماز کا تعلق تو ساری زندگی سے ہے، آغاز سے آخر تک نماز کے قیام کی کوشش میں ہی مومن کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ بس ایک روزہ اجتماع میں ان کو کچھ سبق تو آپ دیں گے، وہ ضرور دیں، لیکن اجتماع کے بعد کی مسلسل نگرانی یہ ہے سب سے اہم بات۔ اگر اجتماع کو آپ بیج بونے کا دن قرار دے لیں اور بیج بو کر اس سے غافل ہو جائیں تو اس بیج سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پھوٹے بھی تو اس کے چگنے والے اگر وہ چگنے والے اس کو نہ بھی چگیں اور وہ پھوٹ جائے تو پھوٹنے کے بعد مختلف جانور اس کو چر جاتے ہیں، بغیر پانی کے بعض سوکھ کے مر جاتا ہے۔ بس اس بیج کا پھوٹنا جس کا نگران کوئی نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے کسی کی قسمت پھوٹ جائے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اجتماعات بھی بیج بونے کا دن ہیں، ان دنوں میں اچھے نیکی کے بیج بوئیں اور پھر ان بیجوں کی نگرانی کریں، کیسے پھوٹتے ہیں اور پھر ان کی کیسی حفاظت کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا کیا محنت ان پر کرنی پڑتی ہے۔ ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارے سال کے تربیت کے پروگرام بنائیں۔ بس ہر اجتماع کے بعد ایک فالو اپ پروگرام بھی ہونا چاہیے، یعنی اجتماع میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی مسلسل نگرانی کہ وہ کس حد تک لوگوں نے یاد رکھا، کس حد تک اس سے استفادہ کیا، کس حد تک بعد میں واقعہ ہونے والے اعمال کی طرف ان کی توجہ ہوئی یا نہ ہوئی۔ یہ جو میں نے بیان کیا بعد میں واقعہ ہونے والے اعمال، یہ ایک مشکل سا لفظ ہے، اس محاورہ بن گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک مضمون ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر اجتماع کے بعد کچھ نیکیاں دل میں جنم لیتی ہیں، کچھ نیک تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، نیک ارادے لے کر لوگ واپس لوٹا کرتے ہیں۔ وہ سب بیکار جاتے ہیں اگر بعد میں کوئی اعمال واقعہ نہ ہو، اعمال ان کا تتبع نہ کریں، ان سے تعلق رکھنے والے اعمال ظاہر نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے کہا بعد میں واقع ہونے والے اعمال، اس سے مراد یہ تھی کہ ہر اجتماع کے وقت جو نیک ارادے دل میں پیدا ہوتے ہیں، نئی تمنائیں، نئی امنگیں کروٹیں لیتی ہیں، ان کا پیدا ہونا اور ان کا دل میں ایک ہنگامہ پیدا کر دینا محض جذباتی چیز ہوگا اگر اس کے بعد نیک اعمال ان کے نتیجے میں پیدا نہ ہوں اور وہ مستقلاً آپ کی زندگی کا حصہ نہ بن جائیں۔ بس اجتماع بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اجتماع اگر وہیں ختم ہو جائیں جہاں ان کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر بالکل ایک بیکار کوشش ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بس جو بھی آپ نے پروگرام ان اجتماعات میں رکھے ہیں، لجنہ کے ہوں یا انصار اللہ کے، بعد میں ان کی نگرانی کریں، ساتھ ساتھ چلیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب
آپ کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یہ اس بچے کو دریا میں بہا دو اور خوف نہ کرو، اتنا ہی کافی بظاہر اتنا ہی کافی ہونا چاہیے تھا، خدا نے کہہ دیا خوف نہ کرو، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت تھی کہ اس کی نگرانی کرو، اس کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی بہن ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی رہی ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ صندوق جس میں یہ بچہ بند ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کون اس کو پکڑتا ہے یا کیا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہی تتبع تھا جس نے بعد میں جا کر اور بابرکت صورتیں اختیار کر لیں۔ بس ساتھ ساتھ جا کر دیکھنا یہ ذمہ داروں کا روزمرہ کا پیشہ ہے۔ پانی چھوڑتے ہیں کھیت کے لیے، کھالے کے ساتھ ساتھ یعنی اس نالی کے ساتھ ساتھ جس میں پانی جاتا ہے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اور پھر جب کھیت تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے پھر بھی کئی دفعہ اس کھیت کے چکر مارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے ٹوٹ تو نہیں گیا، کہیں زیادہ تو نہیں آ رہا، کہیں کم تو نہیں رہ گیا۔ بس قرآن کریم نے جو تربیت کے رنگ ہمیں سکھائے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ اس پہلو سے اجتماع تو ایک آغاز ہے، بس جس کو آپ اختتام کہتے ہیں وہ اختتام نہیں ہے، وہ آغاز ہے، اور آغاز کے بعد پھر سارا سال اگلے اجتماع تک یہ مسلسل محنتیں جاری رہنی چاہیے۔ اب اصل مضمون کی طرف یعنی ذکر الہی کے مضمون کی طرف واپس آتے ہوئے، یعنی اس ان آیات کریمہ کے حوالے سے واپس آتے ہوئے جن کی میں نے تلاوت کی ہے، میں ایک اور بات کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں جس کا تعلق لجنہ ماء اللہ سے ہے۔ گزشتہ ایک خطبے میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنی شادی بیاہ وغیرہ کے مواقع پر ایسی رسومات میں مبتلا نہ ہوں جو احمدیوں کو زیب نہیں دیتی، اور ایک دفعہ یہ رسومات آپ کی تقریبات میں راہ پا گئیں تو پھر یہ بیماریاں ہمیشہ کے لیے چمٹ جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی، اور پھر آپ ان کا کوئی علاج نہیں کر سکیں گی۔ بعض مثالیں میں نے دی تھیں اور بعض نصیحتیں کی تھیں۔ اس سلسلے میں لجنہ کی طرف سے ایک معین سوال میرے سامنے رکھا گیا ہے۔ وہ صدر لجنہ لکھتی ہیں ایک جگہ کی کہ لاہور میں، کراچی میں اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اب روزمرہ یہ رواج بن گیا ہے کہ بیاہ شادی کے مواقع پر ہوٹلوں سے ٹھیکے کیے جاتے ہیں، اور ہوٹلوں کے بیرے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی انتظام سنبھالتے، اور ان کو کئی دفعہ اندر داخل ہونا پڑتا ہے، بعض دفعہ برتن لگانے کے لیے، بعض دفعہ دیکھنے کے لیے اور کسی کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، غرض ہے کہ ان کا آنا جانا تو رہتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض خواتین نے اس خطبے سے یہ تاثر لیا ہے کہ آئندہ اگر ایسا واقعہ کہیں ہوا تو وہ مخلصین جن تک میری یہ آواز پہنچی ہے کہ قرآنی تعلیم کے پیش نظر ایسی جگہوں سے جہاں خدا تعالیٰ کے احکامات کی بے حرمتی ہو رہی ہو اٹھ کر آ جایا کریں۔ وہ لکھتی ہیں کہ بعض ایسی خواتین نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر کوئی ہوٹل کا بیرا کبھی اندر آیا تو اس وقت بھی سب کا فرض ہے کہ پھر وہ اٹھ کر باہر چلی جائیں۔ جہاں تک سب کے فرض کا تعلق ہے، یہ فرض تو ہر شخص کے اوپر مختلف شکل میں عمل دکھائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قائم کردہ محرمات ہیں ان کے خلاف ہے کہ نہیں، بعض صورتوں میں تو واضح ہوا کرتا ہے، بعض صورتوں میں متشابہات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی بعض خواتین جن کا اپنا اخلاقی معیار بہت بلند ہے، بعض دفعہ وہ چھوٹی باتوں پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض ایسی خواتین ہیں جو روزمرہ کے معاشرے میں معاشرے اور تمدن میں
حصہ لینے کے نتیجے میں اتنا دور ہٹ چکی ہوتی ہیں کہ اسلامی معاشرے کا صحیح تصور ان کے ذہن میں نہیں رہتا، اسلامی تمدن سے بھی پوری واقفیت ان کو نہیں رہتی۔ چنانچہ بعض باتیں جو معیوب ہیں وہ ان کو معیوب دکھائی نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہیں کچھ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہوتا رہتا ہے، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں پرانے زمانے کی عورتیں بن کے بیٹھی رہیں۔ تو ان دو قسموں کی عورتوں کے درمیان مختلف قسم کے منازل ہیں، کوئی ایک طرف مائل ہے، کوئی دوسری طرف مائل ہے، کوئی ایک انتہا کی طرف ہے، کوئی دوسری انتہا کی طرف ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہر ایک کا رد عمل ایک نہیں ہوگا، ہر چیز پر ہر ایک کا اپنا ایک رد عمل ہوگا۔ ایک چیز تو میں پھر دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ رد عمل اس طرح نہ دکھائیں کہ وہ تقریب بالکل برباد ہو کے رہ جائے، اور جو غیر ہیں ان پر بھی یہ اثر پڑے کہ ان کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا ہے، خوشی کے موقع پر ایک غم کی تقریب بن جائے، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم دل شکنی جو ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ بعض دفعہ ایک معیوب بات کا اظہار کرنا کے متعلق اظہار کرنا پڑتا ہے، ایک ناپسندیدگی بغیر بیان کے صرف اداؤں سے تو نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیان بھی ضروری ہوتا ہے، اس سے کچھ دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ اگر زبان سے کام لیے بغیر بات ہو جائے اور اس طرح کسی کی دل شکنی نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی طریق اختیار فرمایا کرتے تھے۔ بس عبسہ و تولیٰ والے واقعہ میں یہی پاک نمونہ آپ سے ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی قبیلے کے سردار سے محو گفتگو تھے، تبلیغ ہو رہی تھی، اس کو سمجھا رہے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے اندھے تھے مگر دل کے بینا، وہ حاضر ہوئے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے اور کس طرح مصروف ہیں۔ انہوں نے ایک دو بار دخل دیا اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن ماتھے پر بل پڑ گئے، اور یہ ناپسندیدگی کا اظہار کم سے کم ضروری اظہار تھا اس مہمان کو بتانے کے لیے کہ تمہاری عزت افزائی کی خاطر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہماری باتوں میں کوئی مخل ہو، لیکن اس نیک صحابی کی دلداری کی خاطر اس رنگ میں اظہار فرمایا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھ سے میرے کسی فعل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی باریک مضمون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں نہ سمجھایا؟ اصل بات یہ ہے کہ عشاق جب اپنے محبوب کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قسم کی رسم و رواج کے پابند نہیں رہا کرتے جن کو ہم آداب کی رسم و رواج کہتے ہیں۔ ایک عاشق تھا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہنے والا وجود، جو ذکر الہی سے متعلق اور دین سے متعلق معلومات لینے کے لیے یہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی اس ادا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں فرمانا چاہتے تھے، آئندہ بھی اس سے اسی قسم کی اداؤں کی توقع تھی، اسی قسم کے طرز عمل کی توقع تھی۔ لیکن جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو آپ کے سامنے محو گفتگو تھا، اس کو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ تم برا نہ منانا، میں ایک قسم کی معذرت تم سے کرتا ہوں۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آداب سیکھیں تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں تعلقات کی باریک در باریک راہیں بھی دکھائی دینے لگیں گی، اور پتہ چلے گا کہ کس موقع پر کیا طرز اختیار کرنی چاہیے۔ بس ایک نصیحت یہ ہے کہ حتی المقدور
ایسے موقعوں پر عقل سے کام لیا کریں اور ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیں جس سے میزبان کے دل کو دکھ پہنچے۔ مثلا جب یہ ایسے آثار ہوں تو پہلے پتہ لگ جایا کرتا ہے، جہاں پہ بے پردگی کے سامان ہوں وہاں عین وقت پر تو نہیں پتہ چلا کرتا، اس وقت علیحدگی میں صاحب خانہ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم پردہ دار لوگ ہیں، ہم سے یہ نہ کریں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ بدراہیں ہمارے معاشرے میں راپ آ جائیں۔ یہ سمجھانا ہی اول تو بہت حد تک کافی ہو جائے گا، اور اگر اس کے باوجود کوئی نہ سمجھے تو پھر معذرت سے ان سے جدا ہونا اگر ان کی دل آزاری کا موجب بنتا بھی ہے تو قصور پھر جدا ہونے والے کا نہیں ہے، اس نے ادب اور احترام سے علیحدگی میں بات کر لی ہے، اور یہ نہیں کہ انتظار کیا جب تقریب شروع ہو گئی تو ایک دم جمگھٹا کر کے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے جس طرح اسمبلیوں میں واک آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہرگز میں نے نہیں کہا، ایک تہذیب ہے، ایک سلیقہ ہے، اور وہ سلیقہ قرآن کریم نے یہ سکھایا ہے کہ اس کے بعد مستقل تعلقات منقطع نہیں کرنے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک یہ بات ہو مجلس میں اس وقت تک اٹھ کے باہر رہو، جب وہ بات ختم ہو جائے تو پھر واپس آؤ۔ اگر آپ نے جدائی کی طرز ایسی اختیار کی جس سے دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، تو آپ چاہیں گے بھی تو دوبارہ آپ کو اپنے گھروں میں گھسنے کون دے گا؟ بس طرز میں حسن ادا چاہیے، ایسی طرز سے جدائی ہو کہ دوسرا مجبوری سمجھے اور آپ سے اس کے تعلقات منقطع نہ ہوں۔ دوسرا پہلو ہے کہ بیروں والا جو رواج پر چل پڑا ہے اس کے متعلق میں کیا مشورہ دیتا ہوں یا کیا نصیحت کرتا ہوں۔ افسوس ہے کہ ہمارے بعض تیسری دنیا کے ملک پہلی دنیا کے ملکوں سے بعض باتیں سیکھتے ہیں اور ان سے زیادہ ہی کچھ آزاد خیال ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ باتیں جو ان ملکوں میں رہ کر احمدی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر دوبر ہو جاتی ہیں۔ یہاں بھی تو خواتین بستی ہیں، یہاں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں، اور انگلستان میں گواہ ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ شاید ہی کبھی کوئی شکایت کا موقع پیدا ہوا ہو۔ یہاں خواتین میں خود کام کرتی ہیں اور مردوں کو بیچ میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک آزاد ملک اور آزاد ملکوں کی صف اول میں کھڑے ہوئے ملک میں رہنے والی احمدی خواتین اگر ان اقدار کی حفاظت کر سکتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں لاہور ہو یا کراچی ہو وہاں کس طرح اتنے زیادہ ایڈوانس لوگ ہو گئے ہیں کہ ان قدروں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی حکم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یا حکومت کا کہ جب شادی ہو تو ضرور بیروں سے خدمت لو۔ یہاں میری بچی کی بھی شادی ہوئی تھی، اور بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور جو احمدیت کو وقار عمل نے آداب سکھائے ہیں وہ ان موقعوں پر ہمارے کام آتے ہیں، اور یہ روح بڑی خدا کے فضل سے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ انگلستان کی جماعت میں پائی جاتی ہے کہ جہاں کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑے اجتماعی خدمت کی، وہاں مردوں کی ضرورت ہو تو مرد اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، عورتوں کی ضرورت ہو تو عورتیں اجتماعی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو کھانے بھی خود پکاتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ بعض دفعہ ہوٹلوں سے بھی پکوا لیتے ہیں، لیکن خود پکاتے ہیں، خود میزیں لگاتے، خود کرسیاں لگاتے، اس کے بعد برتنوں کی صفائی خود کرتے۔ تو اتنے بڑے کام اگر یہاں ہو سکتے ہیں تو پاکستان کی لجنہ کیوں محروم رہ جاتی ہے، کیوں اس کو توفیق نہیں کہ ایسے کام خود کر سکے؟ بس بیاہ شادیوں کے موقع پر لجنہ کے معاملات ہوں تو یعنی عورتوں کے معاملات ہوں تو لجنہ کو مستعدی اور اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے، مردوں کے معاملات ہوں تو انصار اور خدام کو یہ کام سنبھالنے چاہیے۔ ہم نے ان کو نمونے دینے ہیں، ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ اسلامی معاشرہ بعض اقدار کے ساتھ وابستہ ہے، ان اقدار کی حفاظت تم نہیں کر سکتے تو ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم یہ کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح ان اقدار کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بس مشورہ تو یہی ہے کہ اس طریق کو وہاں بھی اختیار کریں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد کھانا لے کر آتے ہیں تو بیچ میں یعنی عورتوں کے کھانے کے بڑے وسیع ہال اور مردوں کے آنے کے جگہ کے ان کے درمیان ایک چھوٹا سا کمرہ، بعض دفعہ قراتوں کی صورت میں، بعض دفعہ دوسرا ویسے ہی کمرہ اس غرض کے لیے وقف کیا جاتا ہے کہ جب مرد آئیں کھانا لے کر تو وہاں عورتیں نہ ہوں، وہ کھانا کے برتن ضرورت کی چیزیں ساری اس کمرے میں میزوں پر لگا دیں، وہ رخصت ہو جائیں تو عورتیں آئیں اور سنبھالیں اور اپنی اپنی بہنوں کی خدمت خود کریں۔ جو میری بچی کی شادی ہوئی تھی اس میں چونکہ زیادہ تھے مہمان، اس لیے ہم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور کوئی دقت نہیں ہوئی، اور میرے گھر کی بچیاں بھی خدمت میں شامل تھیں اور وہ لطف اٹھا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بلکہ بعد میں کہا، ہمارے خاندان کی جتنی بچیاں موجود تھیں، کہ جو مزہ خدمت والی دعوت میں آیا ہے ویسا پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، ناممکن باتیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا طریق بھی اختیار کرتا ہے تو ایک آخری احتیاط ضرور اسے کرنی چاہیے کہ جب بہروں کو اندر بلانا ہو تو پہلے اعلان کیا جائے۔ یہاں بعض دفعہ جب دعا کے لیے مجھے خواتین شادی کے موقع پر دعوت دیتی ہیں کہ کھڑے کھڑے آ کر یہاں خواتین میں بھی آ کے دعا کروا جائیں، بچی کو دیکھ لیں، تو ان کے میرے ساتھ ان کے بچی کے اور بچے کے دونوں کے رشتہ دار بھی بعض دفعہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ نہ بھی ہوں تب بھی تاکیداً میں جانے سے پہلے منتظمات سے کہتا ہوں کہ پہلے اعلان کروائیں۔ کئی قسم کی خواتین ہیں، احمدی بھی ہیں، غیر احمدی بھی ہیں، بعض پردے میں زیادہ پکی ہیں، بعضوں کے پردے کے معیار مختلف ہیں، اور ویسے بھی کھانے میں بیٹھے ہوئے انسان اگر کسی سے پردہ نہ بھی کرے تب بھی دوپٹے سرکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں کہ مناسب نہیں کہ مرد اس حالت میں ان کو دیکھیں۔ تو اعلان کروائیں، اور جب اعلان ہو جاتا ہے اور کچھ وقفہ ملتا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، درست کرنا ہے، وہ کر لیں، تو پھر ہم اندر جایا کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر بیروں کو اندر داخل کرنے سے پہلے اعلان ہو کہ وہ خواتین جو پردہ کرنا چاہتی ہیں یا اپنے آپ کو ویسے سنبھالنا چاہتی ہیں وہ کر لیں، تاکہ بیرے آ کر کھانا رکھ کر واپس چلے جائیں گے، یا کسی کام کی غرض سے آئیں گے اور کام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ کم سے کم ضروری ہدایت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے۔ لجنہ امائلہ سنگاپور اور اسی طرح انڈونیشیا کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ ان اقدار کو اپنے ہاں رائج کرنے کی کوشش کریں۔ ان ملکوں میں الا ماشاء اللہ پردے کا رواج بہت کم ہے، اور چونکہ اکثر عورتیں سنگاپور میں مثلا باہر مختلف کاموں میں حصہ لیتی ہیں، اس لیے ان کے لیے اس طرح احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو پردے میں مقید رکھنا ممکن نہیں ہے جس طرح بعض نسبتاً غریب ملکوں میں ممکن ہوتا ہے۔ تو ان کو میری نصیحت یہ ہے کہ احمدی اقدار تو یونیورسل ہیں، یعنی اسلامی اقدار ایسی نہیں ہیں جن کا کسی صرف ایک ملک سے تعلق ہو۔ جہاں تک پردے کی روح کا تعلق ہے اس کی حفاظت دنیا کے ہر ملک میں ممکن ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اسلام ایک پرانے زمانے کا ایک متروک مذہب سمجھا جائے گا۔ اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے۔ اس کے احکامات میں کوئی ایسی سختی اور تنگ نظری نہیں ہے جس کے نتیجے میں بعض ملکوں میں اس پر عمل ہی نہ ہو سکے۔ بس اسلام نے جہاں بھی ہمیں آداب سکھائے ہیں وہاں مختلف حالتوں کے سے تعلق رکھنے والے احکامات ہیں، اور ایک بڑا وسیع اسپیکٹرم ہے، یعنی ایک وسیع دائرے میں اصول کے تابع یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو تو یوں کر لو، یہ ہو تو یوں کر لو، یہاں تک کہ آخری صورت میں اس کی روح کیسے قائم رکھی جا سکتی ہے۔ اب عبادتوں کو دیکھیں،
عبادتیں فرض ہیں، 5 وقت مسجد میں جانا مردوں کے لیے فرض ہے، لیکن مختلف حالتوں میں مختلف نرمی کے سلوک بھی قرآن کریم میں ملتے ہیں، احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور زندگی عبادت کے ساتھ ساتھ بھی آسان کر دی گئی ہے۔ یعنی عبادتوں کو مشکل بنا کے نہیں دکھایا گیا، بلکہ ہر حالت کے مطابق ان کو آسان فرما دیا گیا ہے۔ بس پردے میں بھی ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر میں مختلف وقتوں میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ ان سب باتوں کو اب میں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن وہ موجود ہیں کیسٹس کی صورت میں، چھپے ہوئے مضامین کی صورت میں۔ خواتین ان کو دیکھیں اور پڑھیں اور غور کریں، اور جہاں تک اسلام نے ایک وسیع دائرہ کھینچا ہے اس دائرے کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں۔ باہر نکلیں گی تو ان کو نقصان پہنچے گا۔ بس انڈونیشیا ہو یا سنگاپور ہو یا افریقہ کے ممالک ہوں جہاں پردے کے مختلف رنگ رائج ہیں، ان کو اسلامی پردے کی روح سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے، اور وہ روح ایسی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے۔ برقع تو دکھائی دیتا ہے، لیکن برقع نہ بھی ہو تو روح دکھائی دیتی ہے۔ وہ عورت جو دل کی پردہ دار ہے، اس عورت کی ادائیں نظر آ جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ ناممکن ہے کہ کوئی بھٹکی نظر اس عورت پر پڑے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ عورت اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہے، بس یہ کم سے کم روح ہے جس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور ایسے ممالک جہاں سے پردے اٹھ رہے ہیں وہاں اس روح کو زیادہ خطرات درپیش ہیں، کیونکہ جہاں پردے اٹھ چکے ہیں وہاں تھوڑا سا بھی انسان کوشش کرے تو پردے کی اسلامی روح کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ جہاں سے پردے اٹھ رہے ہوں وہاں نفسیاتی بیماریاں قوم کے دل میں جگہ لے لیا کرتی ہیں۔ وہاں ذرا سا بھی پردہ بعض دفعہ یوں لگتا ہے جیسے کسی عورت کو اگلے زمانے کی چیز بھی دکھائے گا، اور شرم نیکی سے نہیں بلکہ بدی سے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اگلی نسلیں اور بھی زیادہ آگے قدم بڑھاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں تھوڑی سی چھٹی ملی ہے تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور تیزی کے ساتھ اسلامی اقدار کی طرف پیٹھ پھیرتی ہوئی ہماری بچیاں غیر اسلامی اقدار کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ بس پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ ایسے ممالک میں جہاں پہلے بڑی شدت کے ساتھ پردے رائج تھے، اب بعض نئے تقاضوں کے پیش نظر ویسی سختی نہیں ہو سکتی، وہاں روح کی حفاظت اور بھی زیادہ احتیاط کے ساتھ ضروری ہے، اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ ضروری ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی مزید وسوسے دلوں میں پیدا نہیں ہوں گے۔ جو میں نے بیان کرنا تھا کر دیا، توفیق تو اللہ ہی دے گا، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو میں باتیں کہتا ہوں لفظ کے چکر میں نہ پڑیں، اس کی روح کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو ذہن نشین کریں، اور دل سے ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ 2 آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ یہ ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہاں ان سے کیا مراد ہے؟ ان کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے، اور وہ ایک لمبا ذکر ہے، اس لیے میں نے اس آیت کی یہاں تلاوت نہیں کی۔ وہ قومیں مراد ہیں، وہ بستیاں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اپنی طرف آنے والے رسولوں کی اطاعت سے روگردانی کی، ان کی نافرمانی کی، اور پھر وہ کس حال کو پہنچے اس کا ذکر پہلی آیت میں ملتا ہے۔ یہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی یہاں سے شروع ہوتی ہے: اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اے اولی الالباب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں اولی الالباب سے خصوصیت سے وہی اولی الالباب مراد ہیں جن کی تعریف قرآن کریم کی میں دوسری جگہ اہل ذکر کے طور پر کی گئی ہے۔
उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो उलुल अलबाब, वो साहिब अक़ल लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। चुनाचे उसी मज़मून को निभाते हुए इस आयत करीमा में भी ज़िक्र ही के ऊपर ये ज़िक्र ही के मज़मून को खोल कर हमारे सामने पेश फरमाया गया है। उलुल अलबाब की तारीफ़ ये है अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए। क़द, और मुखातब वो हैं, फरमाता है या उलिल अलबाब, ए उलिल अलबाब, यानी वो लोग जो ईमान लाए हो। क़द अंज़ल अल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ज़िक्र उतारा है। रसूलन, जो रसूल है। यतलू अलैकुम आयातिल्लाह, तुम पर अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता है। मुबय्यनात लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू, खुली खुली रोशन आयात हैं। लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ताकि वो लोग जो ईमान ले आए हैं और नेक अमल किए हैं उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए। वमन युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन, बस जो भी अल्लाह पर ईमान लाए और अमल साले करे, युदखिल हो जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनको अल्लाह ताला ऐसी जन्नात में, ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा, उनमें वो हमेशा रहेंगे। क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक गैर मामूली शान का रिज़्क़ बना रखा है, तैयार फरमा रखा है। यानी अज़ाबन शदीदन के मुकाबले पर ये अंजाम है उन लोगों का। बाज़ लोगों के लिए आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन, और उनके बाज़ लोगों के लिए फरमाया है क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, खुदा ताला ने उसके लिए, ऐसे नेक बंदे के लिए एक गैर मामूली शान का रिज़्क़ तैयार कर रखा है। अब यहाँ जो ज़िक्र का मज़मून है उसे एक वजूद की सूरत में पेश फरमाया गया है, और वो वजूद हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप तो ज़ाकिर थे, मुज़क्किर थे, खुदा को याद रखने वाले और लोगों को खुदा की याद कराने वाले। तो दरअसल ज़िक्र लफ्ज़ के अंदर ये दोनों मफ़हूम उस वक्त शामिल होते हैं अगर कोई शख्स इन दोनों बातों में सबसे आला और अरफा मकाम तक जा पहुँचे। कोई शख्स अल्लाह का ज़िक्र इस तरह करे और इस कसरत से करे कि उसके वजूद में और ज़िक्र में फ़र्क बाकी न रहे, यानी ज़ाकिर ज़िक्र बन जाए, तो ऐसे मौके पर इससे बड़ी तारीफ़ मुमकिन नहीं कि उसे ज़िक्र कह दिया जाए। कोई बदियों में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे बदी कह देते हैं, ये तो मुजस्सम बदी है। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है ज़िक्रन, वो तो मुजस्सम ज़िक्र था, और ऐसा ज़िक्र हमने तुम्हारे अंदर उतारा है इसलिए कि तुम उलिल अलबाब हो। उलिल अलबाब वो लोग होते हैं जिनको, जो दुनिया की चीज़ों को देखकर, कायनात को, खुदा की मखलूक़ात को, बदलते हुए मौसमों को, हर तग़य्युर और तबद्दुल को जब भी वो देखते हैं खुदा याद आता है। तो फरमाया तुम खुदा को याद करने वाले लोग हो, तुम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के ज़िक्र की कोशिश करते रहते हो। बस मुबारक हो कि तुम्हारे लिए हमने एक मुजस्सम ज़िक्र वजूद उतार दिया है। तुम्हें ये सिखाएगा कि ज़िक्र होता क्या है। तुम अपनी दानिस्त में जिसको ज़िक्र समझते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहनुमाई के बग़ैर तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि ज़िक्र क्या होता है। उसके मुकाबले पर तुम्हारे ज़िक्र की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए बावजूद इसके कि तुम अहले ज़िक्र हो, तुम्हें एक मुरब्बी की, एक मुज़क्किर की ज़रूरत है। और ये वजूद वो है जो मुजस्सम खुदा की याद भी है और मुजस्सम खुदा की याद दिलाने वाला भी है। जैसे मुत्तक़ियों के लिए कुरान हदायत है, वह वैसा ही मज़मून है। मुत्तक़ी हैं तो हदायत पाएंगे, और हदायत पाएंगे तो फिर मुत्तक़ी बनेंगे।
پھر ان کو پتہ چلے گا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے۔ تو ذکر کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے والا رسول ہم نے تمہارے اندر اتار دیا تاکہ تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں، تمہیں معلوم ہو کہ ذکر کیا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے اندر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، بہت کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے جائے۔ اب یہ دیکھیں کتنا عظیم الشان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا ہے۔ کن لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جائے جو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں اور پھر پاک اعمال، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ویسے ہی نور میں ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہیں اندازہ نہیں کہ نور ہوتا کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ذکر کس کو کہتے ہیں۔ تم انسانی کوششوں کی حد تک ذکر کو بھی حاصل کرنے کی، ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، ذکر الہی میں مصروف رہنے کی کوشش کرتے ہو، اور انسانی کوششوں کی حد تک تم ایمان بھی لے آئے ہو اور عمل صالح بھی اختیار کر چکے ہو۔ لیکن جب اس وجود کی پیروی کرو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ذکر کے آداب سیکھو گے، ان سے حقیقت میں نور کا حصہ پاؤ گے جو نور خدا نے عطا فرمایا ہے۔ تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے تم اندھیروں میں تھے اور روشنیوں میں نکل آئے ہو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دفعہ ہو رہنے والا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل جاری واقعہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کی احادیث پر غور کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اگر انہیں شعور حاصل ہو، ان کو یوں محسوس ہوگا کہ وہ بہت سی اندھیروں کی حالتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور نئے رستے کھلتے ہیں روشنی کی طرف جانے کے، نئے بلاوے آتے ہیں نور کی طرف۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اندھیروں سے نور کی طرف لانے والا ہے، اس کا تعلق محض کافروں اور منکرین سے نہیں ہے، بلکہ ہر مومن سے اس کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل نور ہیں، ان کو وہ الہی نور عطا کرتے ہیں کہ وہ جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہماری گزشتہ زندگی ایک تاریکی میں بسر ہو رہی تھی۔ بس قرآن کریم نے دیکھیں کس گہرائی کے ساتھ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا، اور کس طرح ہم لوگ ہمارے جیسے کمزور انسانوں کی ہر قسم کی غلط فہمی کو دور فرما دیا کہ تم بظاہر کیسا ہی ذکر کر رہے ہو، کیسے ہی نیک اعمال بجا لا رہے ہو، محمد کی محتاجی سے باہر نہیں جا سکتے۔ جس دن تم نے اس محتاجی سے باہر قدم رکھا تم اندھیروں کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہی وجود ہے جس کی طرف لازماً ہر حال میں ہمیشہ کوشش کر کے انچ انچ جتنی بھی توفیق ملے قریب تر ہونا پڑے گا، اور جب تک قریب ہوتے رہو گے تم اندھیروں سے روشنی کی طرف حرکت کرتے رہو گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب دوبارہ پھر دہرایا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس ایمان کے بعد جس کا پہلے ذکر چلا ہے، ان اعمال صالحہ کے بعد جن کا پہلے ذکر ہو چکا، جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اندھیروں سے نور کی طرف نکالے جاؤ گے، پھر ایک ایمان نصیب ہوگا، پھر وہ اعمال صالحہ نصیب ہوں گے جو دائمی ہیں، کیونکہ ان کی جزا بھی دائمی ہے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر جو اعمال صالحہ ہیں ان کے دوام کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو ایمان ہے اس کے ہمیشہ قائم رکھنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔
مگر اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق بڑھاؤ گے، اس دامن سے وابستہ رہو گے، چمٹے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک نیا ایمان نصیب ہوگا، نئے اعمال صالحہ عطا کیے جائیں گے، اور وہ ایسے ہیں جو دائمی ہیں، خالدین فیہا ابدا، کیونکہ ان کا اجر دائمی ہے، اور دائمی اجر دائمی اعمال کے نتیجے میں مستنبت ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ اعمال موت کی وجہ سے عارضی دکھائی دیتے ہیں، مگر دائمی اعمال سے مراد وہ ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ابد کی زندگی بھی عطا کرتا تو یہ مومن جو نیک اعمال کے عادی ہو جاتے ہیں ابد تک کرتے چلے جاتے اور کبھی نہ تھکتے۔ بس اللہ کا احسان ہے کہ موت نے ان کے دارالعمل کو ایک موقع پر آ کر ختم کر دیا، اور لامتناہی دارالاجر میں وہ داخل کر دیے جاتے ہیں۔ قد احسن اللہ لہو رزقا، یہاں لہو سے مراد ہر ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول طور پر اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ جمع کی صیغے کے بعد اچانک واحد کا صیغہ استعمال کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ یہ کہا تو جا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر فرد مراد ہے، لیکن حقیقت میں ذکرًا رسول کی طرف یہ ضمیر اول طور پر جاتی ہے، یہ اشارہ اول طور پر اس طرف جاتا ہے۔ فرمایا وہ ذکر رسول، وہ جو مجسم ذکر ہے، قد احسن اللہ لہو رزقا، تم لوگوں کو تو یہ جنت ملے گی جن میں ہمیشہ جن کے ان باغات کے نیچے پانی، یعنی خدا کے پاکیزہ محبت کے پانی بہ رہے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ کے لیے ایک اور بھی زیادہ احسن رزق مقرر فرمایا گیا ہے جس کی کنہ کو تم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے رزقن کو نکرہ میں بیان فرما دیا۔ نکرہ بعض موقع پر عرب اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ غیر معمولی شان بیان کرنے میں پیش نظر ہو، یعنی ایک رزق، کوئی ایسا رزق جسے تم جانتے نہیں ہو، اگر تم جانتے تو الرزق کہا جاتا، جسے تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی کوئی مثال تم نے دیکھی نہیں کبھی، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا رزق ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں مقام اور مرتبے کا حقیقی عرفان شاید ہی کسی کو نصیب ہو جس کو خدا تعالیٰ عطا فرمائے، اس لیے چونکہ آپ کا آخری مقام آپ کے غلاموں سے اوجل ہے، اس لیے اس مقام کی جزا بھی اوجل ہے۔ یہ مضمون ہے جو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کوئی وجود اتنا بلند قامت ہو کہ اس کا اوپر کا سرا نیچے سے دکھائی نہ دے، ویسا ہی منظر قرآن کریم کھینچ رہا ہے کہ تمہارا رزق تو تمہاری کوششوں اور نیکیوں سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس کو ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کس قسم کے ایمان تمہارے ہیں، کس قسم کے اعمال صالحہ ہیں، ان سے ملتی جلتی ایک جنت کی جزا ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگی۔ لیکن ایک میرا بندہ ایسا ہے جس سے تم ذکر سیکھ رہے ہو، جس سے تم نور پا رہے ہو، اس کے مقام کی انتہا تمہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کی جزا کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قد احسن اللہ لہو رزقا، اللہ نے اس کے لیے بہت ہی عظیم الشان، ایک بہت ہی حسین رزق مقرر فرما رکھا ہے۔ پس ذکر کے گر اگر سیکھنے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارتوں سے گزشتہ خطبے میں نے واضح کیا تھا، محمد رسول اللہ سے سیکھیں، باقی سب محض تماشے ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اسی مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اور اقتباسات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آئندہ خطبے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیل سے تو ڈالی جا ہی نہیں سکتی، میں غلطی سے یہ کہہ بیٹھا ہوں، ذکر کے جس حد تک میری طاقت میں ہے احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، محمد رسول اللہ کی حقیقت کو بھی، آپ کے کنہ کو بھی اللہ کی مرضی کے سوا
کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور محض اس حد تک احاطہ کر سکتا ہے جس حد تک خدا اجازت دے اور رہنمائی فرمائے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کا اپنے آقا اور اپنے مولا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ تھا جس رشتے کے متعلق خود مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا رشتہ ہے۔ اس لیے آپ کی آنکھ سے جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اور زیادہ سمجھ آنے لگتی ہے جو ہماری اپنی آنکھ ویسے دیکھنے سے معذور تھی اور قاصر تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا۔ یعنی آج کل کے صوفیاء اور آج کل کے جو گوشہ نشین فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں، اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا، اور ان کی بجائے خود تراشیدہ درود و وظائف داخل کر لیے، اور چند کافیوں کا حفظ کر لینا کافی سمجھا گیا۔ یعنی کافی کا یہی مفہوم ہے، تو جتنی یاد ہوں گی وہی کافی ہیں۔ بلے شاہ کی کافیوں پر وجد میں آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا جہاں واز ہو رہا ہو وہاں بہت ہی کم لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں اس قسم کے مجمع ہوں وہاں ایک گروہ کثیر جمع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کی طرف سے یہ کم رغبتی اور نفسانی اور شہوانی امور کی طرف توجہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے کوئی فرق نہیں سمجھا۔ کیسا پاکیزہ تجزیہ فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانا۔ مضمون کو کس طرح کھول کر دکھا دیا ہے۔ وہ لوگ جو وجد کرتے ہیں قوالیوں پر، وہ لوگ جو وجد کرتے ہیں کافیوں پر اور اسی قسم کے کلام پر جیسے کا ذکر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر ان کو سچا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا تو جتنا وجد وہ ایک بندے کی باتوں پر کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ وجد وہ قرآن پر کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کے ذکر چلتے ہیں تو یہ لوگ یا تو ان مجلسوں میں جاتے نہیں، یا ان مجلسوں میں ان کو نیند آنے لگتی ہے، بے تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے عظیم نشانی ان کی اس بات کی یہ ہے کم رغبتی نفسانی اور شہوانی امور کی طرف توجہ ان کی رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ بس آپ دیکھ لیں، ان علاقوں کا دورہ کر لیں جہاں بلے شاہ یا بہو سلطان وغیرہ کے نغمے الاپے جاتے ہیں یا میاں محمد کے گیت پڑھے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ان سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی عملی زندگی ان کی اس لذت کو چھٹلا رہی ہوتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کی عملی زندگی اس لذت کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، اس کے تعین کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ لذت روحانی نہیں تھی، جس قسم کی جسمانی شہوانی غلامیوں میں یہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں ویسی ہی ان کی لذت ہے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک شخص کو ذکر الہی سے لذت نصیب ہو اور وہ پاک نہ ہو، اس کے وجود میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہ ہو، اسے اعمال صالحہ سے محرومی باقائم رہے۔ بس وہ لوگ جو ان مجلسوں میں جاتے ہیں جیسے بد اعمال لے کر جاتے ہیں ویسے ہی بد اعمال لے کر واپس آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان مجلسوں میں جانا برائیوں کو کم کرنے کی بجائے برائیوں میں اضافے کا موجب بن جاتا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بعض دفعہ عورتیں بھی گھنگرو پہن کر اور بعض بازاری عورتیں اپنی روحانیت کے اظہار کے لیے اس طرح میدان میں نکلتی ہیں کہ تھرکتی ہوئی رقص کرتی ہوئی ان کے گیت گاتی ہیں، اور لوگ ان عورتوں کے نظارے میں محو ہو جاتے ہیں اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ بھی خدا والے ہیں، وہ بھی خدا والی ہے، اور کوئی پاک تبدیلی پیدا ہونے کی بجائے نفسانی شہوات پہلے سے بڑھ جاتی ہیں جب وہ واپس آتے ہیں۔ اور ایسے سلسلے مزاروں پر بھی چلتے ہیں، ہر قسم کی بدیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہاں ڈرگ ایڈکشن کے نظارے دیکھنے ہوں تو سب سے زیادہ ان مزاروں پر دکھائی دیں گے۔
بڑے بڑے مست فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جو دراصل کوئی نہ کوئی نشہ کر رہے ہیں، اور وہ اس دنیاوی نشے میں اپنے ذات کو کھوئے ہوئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ لوگ ہیں، خدا میں اپنے آپ کو مگن کر دیا ہے، خدا کی ذات میں کھوئے گئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تزیہ دیکھیں کتنا پیارا، کتنا پاک اور صاف ہے۔ فرمایا یہ تو نہیں کہ لذت ان کو نہیں آتی، وہ تو حال ڈالتے، بعض دفعہ ان کو دورے پڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ کانپتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑتے ہیں، لیکن فرمایا لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے فرق نہیں سمجھا۔ لذت نفس سے بھی ویسی ہی کیفیت پیدا ہو جاتی، شہوانی جذبات کی جب سیری ہو، اس دوران جب کہ وہ شہوانی جذبات کی سیری کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے بعض دفعہ ویسے ہی لرزے طاری ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کے ذکر میں، اس کی محبت میں آگے بڑھتے ہوئے بعض دفعہ سارے وجود پر ایک تھرتھری آ جاتی ہے، ایک زلزلہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ بس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں فرق اگر دیکھنا ہے تو ان کے اعمال کا جائزہ لو۔ اگر وہ بد اعمال لوگ ہیں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ انسانی حقوق ادا کرنا تو درکنار، ہمیشہ حقوق غصب کرنے کے درپے رہتے ہیں، جھوٹے، رشوت خور، چوریوں کے کمائے ہوئے مال، لوگوں کے ہتھیائے ہوئے مال ان کی عزتوں اور برائیوں کا موجب بنے ہوئے ہیں، دنیا کی سیاستیں ان کے لیے محض دنیا کمانے کا ذریعہ ہیں، نہ کہ خدمت انسانیت کرنے کا ذریعہ۔ ان کے اس کردار میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ہاں، ان کو مزاروں پر جاتے ہوئے دیکھو گے، ان کو کافیاں سنتے ہوئے دیکھو گے، اور یہی ان کی نیکی کا معراج ہے۔ تصویریں چھپ جائیں گی کہ فلاں بزرگ سیاستدان نے فلاں مزار پر جا کے چادر چڑھا دی، اور فلاں جگہ جا کر اس نے کافی میں حصہ لیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیا پاک تبدیلی پیدا ہوئی، یا اس نے قوم کے رویے میں کیا تبدیلی کر کے دکھائی، اس کا کوئی ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بس وجہ یہی ہے کہ لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے فرق نہیں سمجھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ پگڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد ہو جاتا ہے، یعنی پگڑی اتار کے پھینک دی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وجد کی حالت میں ہیں۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں، وہ روح کی تسلی اور اطمینان کی حالت ہی کو نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں کرتے ہیں، اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں۔ اگر روح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا میں تھے، وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے یا اپنے اعمال سے ہی کچھ کر دکھاتے۔ میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے؟ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ اصل تھے، مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس تکمیل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 89 و 90۔ یہ مضمون تو ابھی انشاءاللہ کئی سلسلوں تک کافی خطبوں تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں سے میں نے بات ختم کی ہے، آئندہ خطبے میں یہیں سے اس بات کو پھر اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر